السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا 1.25 پارے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، جس میں سورۃ الہود کے آخری رکوع اور سورہ یوسف مکمل اور سورۃ الرعد کے ابتدائی 2 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں 12ویں پارے کے ربع کے بعد کا حصہ اور 13ویں پارے کے نصف تک کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس حصے میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود کی روشنی میں گزر چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سورہ ہود میں گزر چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی مستقل نافرمانی کی اور اپنی زور آوری پر اور اپنی طاقت و قوت پر انہوں نے بڑا بھروسہ کیا، لہذا وہ عجیب و غریب آندھی کے شکار ہوئے، جس طرح کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب کے شکار ہوئے تھے۔ وہ آندھی تھی جو کئی دن ان پر چلتی رہی، اور اس کے بعد قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی وہ دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد دھیرے دھیرے زمین پر آبادی پھر بڑھنے لگی، پھیلنے پھولنے لگی، اور پھر صدیاں جب گزر گئی، ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، اور قوم سمود جو بہت ہی طاقتور اور پتھروں میں تراش تراش کے اپنے مکانات تیار کرنے والے اہل فن تھے، وہ جب اترا گئے، باغی ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نصرت ہے، توفیق ہے، ہدایت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہلاکت ہے، عذاب ہے، خسران ہے، گھاٹا ہے، بربادی ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ نبی آپ صبر کریں، اور یاد رکھیں کہ ایسے صبر کرنے والے نیکوکاروں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ہم اس کلام کو دھیرے دھیرے اسی لیے نازل کر رہے ہیں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کی تقویت کا سامان ہو سکے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ دھیرے دھیرے جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، ایمان والوں کی نصیحت کا سامان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ سورہ یوسف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس وقت کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمان بہت کمزور ہو چکے تھے، نہتے تھے، ان کی دکانوں کو لوٹا جاتا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، قرآن کی اس وحی کی بنیاد پر اے نبی ہم آپ کو عمدہ ترین قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ قصہ احسن القصص اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمزور صحابہ اور ساتھیوں کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو حضرت یوسف کتنے کمزور اور نہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے تائید فرمائی۔ وہیں ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے اندر پاک دامنی ہے، دیانت داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، تو اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ ساری حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کو نازل فرمایا،
اور آغاز ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے کہ کم عمری میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر اور رأیتہم لی ساجدین، کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بہت تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بھی نبی و رسول ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو رسول و نبی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں، ان کی خدمت میں جب یہ خواب رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تاڑ گئے کہ اس لڑکے کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے، اور ضرور آگے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ لہذا فرمایا کہ بیٹے اس خواب کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرو، کہ شیطان ہو سکتا خود تمہارے اپنے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی واقف ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 صاحبزادے تھے، جس میں سے 10 حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، 11واں نمبر حضرت یوسف کا تھا، 12ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی بنیامین تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ اس لڑکے کو والد صاحب کو زیادہ ہی چاہنے لگے ہیں اور یہ ابا کی نگاہوں کا تارا ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح حضرت یوسف سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ مختلف آرا سامنے آئی، لیکن جس رائے پر اتفاق ہوا وہ یہ کہ جنگل کے کسی گہرے اور اندھیرے کنویں میں یوسف کو ڈال دیا جائے، اس طرح یوسف کے خون سے ہمارے ہاتھ بھی آلودہ نہیں ہوں گے اور یوسف سے ہم کو چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابا جان یوسف کو آپ ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم ان کو جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شکار کھیلنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف کے جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، لہٰذا یوسف کو نہ لے جاؤ۔ اور لوگوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم سب نوجوان ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں یوسف پر ڈرتے ہیں؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باصرار تمام پوری ضد کے ساتھ وہ ساتھ لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے وہی کیا جس کا آپس میں مشورہ کیا تھا۔ ایک اندھیرے اور گہرے کنویں کو تلاش کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو اتارا اور اس کو ایک خون میں کسی جانور کے پوری طرح ملایا، اور پھر اس کے بعد شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے پیٹتے پہنچے اور یہ کہا کہ یہ دیکھیے یوسف کے اوپر بھیڑیے نے حملہ کیا، یوسف کو ختم کر ڈالا، یہ کرتا ہے دیکھیے اس پہ خون لگا ہے، یہ ہم بطور گواہی و شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف تو اللہ کے رسول و نبی تھے، دوسری طرف بڑے دانا و بینا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام معاملہ تاڑ گئے کہ اگر بھیڑیے کو حملہ کرنا ہوتا اور یوسف کو تار تار کرنا ہوتا تو وہ کرتے کو صحیح سالم کیسا چھوڑتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو یہ فرمایا فصبر جمیل، کہ یہ گواہی تمہاری جھوٹی ہے لیکن میں تو صبر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں تنہائی میں ڈرتے کپ کپاتے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا ایک آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ کون ہے اور مقام اس کا کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سربلندی کے فیصلے فرمائے، یہاں تک کہ مصر کا ایک بھٹکا ہوا قافلہ اس کنویں سے گزرتا ہے، وہ پانی کے خواہش سے اپنا ڈول ڈالتا ہے، جب ڈول کھینچا تو دیکھا اس میں خوبصورت سا نوجوان سا ایک کم عمر لڑکا نوخیز سا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مارے خوشی کے کہہ پڑے یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایک لڑکا ہاتھ لگا۔
उन्होंने तो ये सोचा कि इस लड़के को हम बाज़ार में बेचेंगे, लड़का बड़ा प्यारा है, कीमत अच्छी आएगी। उनको चंद टिकों से बहस थी, वो उस शऊर और उस फिरासत के हामिल नहीं थे कि यूसुफ़ के मकाम को समझते। लिहाजा मुल्क मिस्र जाने के बाद बाज़ार में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उन्होंने बड़ी भारी कीमत लगाई। हर कस व नाकस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकता था। ख़रीदा तो वज़ीर आज़म मिस्र ने, जिसको अल्लाह ताला ने अज़ीज़ मिस्र के नाम से मौसूम किया, उन्होंने ख़रीदा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने महल ले गए और महल वालों से कहा कि देखो इस लड़के का बड़ा ख्याल रखना, ये बड़ा बाकिरदार है, खूबरू है और इसके अंदर हुस्न बातिनी भी है, हुस्न ज़ाहिरी भी है, बड़े ख़ानदान का लगता है। लिहाजा इस बात का भी इम्कान है कि आगे चल के ख़ुद मैं इसको अपना जानशीन और बेटा करार दूँ, लिहाजा इस लड़के का ख्याल रखना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महल की आबो हवा का मिलना था कि उनका हुस्न और निखरता चला गया, वो भरपूर नौजवान हो गए और फिर हर शख्स उनके किरदार का शहदाई, उनकी मासूमियत का गवाह। इस माहौल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब पले और बड़े तो बहुत से लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे फ़रेफ्ता हुए और उन्हीं में ख़ुद अज़ीज़ मिस्र की बीवी, और उसने चाहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसकी ख्वाहिशात की तकमील करें। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व हिदायत और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की तरबियत, इसकी वजह से कभी गुनाह की तरफ मायल ना होते। वो झिल्लाती, पूरी कोशिश करती, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कभी आमादा ना होते, बल्कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने पूरे मौक़े जब फ़राहम किए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि हरगिज़ नहीं, इन्नहु रब्बी अहसना मस्वाया, मेरे परवरदिगार ने मेरे साथ ये एज़ाज़ व इकराम किया कि महल में रहने के लिए ठिकाना दिया और मैं उसकी नाफरमानी करूं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दौड़ते हैं यहाँ तक कि बाबू दाखिले तक पहुँचते हैं, तो बाबू दाखिला जैसे ही खोला तो देखा दरवाज़े के सामने अज़ीज़ मिस्र खड़े हुए हैं। केस उनके सामने गया, लेकिन मुख्तलिफ़ गवाहियों की बुनियाद पर, जिसकी तफसील का यहाँ मौका नहीं, उन्होंने फ़ैसला हज़रत यूसुफ़ के हक़ में दिया और कहा यूसुफ़ तो मासूम है, और अपनी अहलिया को डांटा डपटा और कहा आइंदा से ऐसी हरकत न कर। लेकिन वो थी कि फ़रेफ्ता, उसने अपनी सहेलियों को दावत दी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न का मुशाहिदा करवाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखते ही उसकी सारी की सारी सहेलियाँ वो ऐसी मदहोश हुई कि अपनी उंगलियों पर उन्होंने छुरियाँ चला ली और कहा कि खुदा की कसम, ये तो एक ख़ूबसूरत तरीन, एक प्यारा सा फरिश्ता है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी ये कहती है कि यही वो खूबसूरत नौजवान है जिस पर मेरा दिल मायल हो चुका, और ये कहती हैं कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तो इसको काल कोठरी की हवा खिला दूँगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवाब में कहते हैं और रब्बी सिजनी अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैह, परवरदिगार जिस गुनाह की मुझे दावत दी जा रही है उसके मुकाबले में जेल की सलाखें मुझे पसंद है। लिहाजा जब केस ज़्यादा बढ़ा तो अज़ीज़ मिस्र ने छुटकारा हासिल करने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया। जेल पहुँचने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी इबादतों में लगे हुए हैं, वहाँ भी रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फ़ैसलों पर मुतमईन और उसके आगे गिरिया वज़ारी और उससे लौ लगाए बैठे हुए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये अमल था कि सारे जेल में रहने वाले क़ैदियों पर बड़ा असर पड़ा। वह सब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुतासिर हुए और उनमें से 2 कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और ये कहते हैं कि ऐ यूसुफ़, हम हर दिन एक अजीब सा ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब ये बयान किया कि एक शख्स ये ख्वाब देखता है कि उसके सर पर खाने का खान रखा है और उस खाने के खान से मुख्तलिफ़ परिंदे कुछ खा रहे हैं नोच नोच के, और दूसरा ये ख्वाब देखता है कि वो फलों का रस निचोड़ रहा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ख्वाब की ताबीर तो मैं बाद में बतलाऊँगा, पहले कुछ देर मेरे पास बैठो, देखो अल्लाह की इबादत करो, कि मैंने तन्हा अल्लाह की इबादत की तो मुझे उसने ये मलका दिया कि मैं ख्वाब की ताबीरों से वाकिफ़ हूँ, उसने मुझे हकीकत का इल्म दिया। इस इल्म पे मेरी इजारादारी नहीं, जो अल्लाह की इबादत करेगा उससे लौ लगाएगा और अपने बातिन का तस्किया करेगा, अपने दिल को मुजल्ला और साफ़ करेगा, अल्लाह ताला इस उलूम से उसके सीने को भर देगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत मुकम्मल करने के बाद और अपनी बात मुकम्मल करने के बाद
ان قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتلائی اور یہ کہا کہ تم میں سے ایک کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور دوسرے کا جرم ثابت نہیں ہو سکے گا اور اس کو آزاد کیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کا اتنا تقرب حاصل کرے گا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، پھل نچوڑ نچوڑ کر اس کا شربت وہ بادشاہ کو پلایا کرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا جس شخص کی آزادی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دیکھو جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ سے کہنا کہ قید خانے میں ایک معصوم بھی پڑا ہے، اس کی خبر لو۔ لیکن وہ شخص جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچتا ہے تو ایسا غافل ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے سے وہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان تھا جس نے بھلوا ڈالا۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد، جس کو مفسرین نے فرمایا 9 سال کے بعد، 9 سال کی اس لمبی مدت کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ عجیب و غریب خواب تھا، وہ ہر روز دیکھتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان تھا۔ ہر رات وہ یہ خواب دیکھتا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائے موٹی گائے کو نگلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی طرح وہ خواب میں دیکھتا کہ کھیت کی ہری بھری 7 بالیاں ہیں اور ان بالیوں پر 7 خشک پیلی پیلی سی بالیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس خواب سے اس کو تشویش ہوتی، درباریوں سے وہ چاہتا ہے کہ تعبیر ملے، لیکن درباری تعبیر بتانے سے ناکام رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا ساقی جس کو قید سے نجات ملی تھی، اس کو یہ اچانک یاد آتا ہے کہ جیل میں ایک یوسف نامی بزرگ شخص ہیں جو خواب کی بڑی اچھی تعبیر بیان کرتے تھے۔ وہ بادشاہ سے اجازت لیتا ہے اور قید خانے پہنچتا ہے، اور جیل میں پہنچ کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، راست باز یوسف، اے صدیق یوسف، مجھے ذرا اس خواب کی تعبیر بتلائیے جو ہمارے بادشاہ سلامت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ حالات کی تدبیر بھی بتلا دی، اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو 7 سال تو بڑے اچھے ہیں، خوب بارش ہوگی، خوب کھیت ہرے بھرے ہوں گے، غلہ خوب ملے گا، لیکن اس کے بعد 7 ایسے سال آنے والے ہیں جن میں بارش نہیں ہوگی، بڑا قحط ہوگا، خشک سالی ہوگی، دانے دانے کو لوگ ترسیں گے، لہٰذا ابھی سے غلہ جمع کرو، اور غلہ جمع کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کو خرچ کرو تاکہ وہ 7 سالوں میں یہ غلہ کام آ سکے۔ اور یاد رکھو قحط کے 7 سالوں میں جب تم غلہ خرچ کرنا، بیجیں اٹھا کر ضرور رکھ لینا تاکہ جب بارش ہو جائے تو بیج لگا کر پھر نئی فصل حاصل کر سکو۔ بادشاہ کے سامنے جب خواب کی تعبیر بھی پہنچی اور حسن تدبیر بھی پہنچی تو بادشاہ کہتا ہے کہ اتنا سمجھدار اور اس قدر اہم اور بلند علم رکھنے والا شخص یہ جیل میں پڑا ہو، کیسے ممکن ہے؟ جاؤ یوسف کو فوراً لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آدمی پہنچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تحقیق کر لی جائے کہ مجھے کیوں جیل میں ڈالا گیا۔ تحقیق ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام بری ثابت ہوئے، اور عزیز مصر کی بیوی کا قصور نکلا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت و رسالت پہنچانی تھی، لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ آپ کے دامن پر کوئی داغ نہ رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سربراہان مملکت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اپنے جیلوں کی بھی خبر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی معصوم سڑ رہا ہو اور کوئی ایسا آدمی جس کی کوئی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، وہ بلا وجہ پھنسا ہوا ہو۔ غرض کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس نے شایان شان استقبال کیا اور کہا کہ آپ میری جگہ لے لیں، اور میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اس منصب سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے خزانوں کا انچارج آپ بنا دیں، کیونکہ غلہ اس کے غلط تقسیم کا امکان ہے، اور میں چاہتا ہوں انصاف کی بنیاد پر غلے کی آئندہ سالوں میں تقسیم ہو۔
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सारे ख़ज़ानों के इंचार्ज करार पाते हैं। धीरे धीरे बारिश के 7 साल गुज़र जाते हैं, कहत के 7 साल आना शुरू हो जाते हैं। वैसा आलमी कहत था कि लोग दाने दाने को तरस रहे थे, और मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हुस्न तदबीर की वजह से सारे घरों में ज़रूरी मक़दार में गल्ला पहुँच रहा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस हुस्न इंतज़ाम का शोहरा दूर दूर पहुँचा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को भी पता चला कि मिस्र में ऐसा इंसाफ परवर बादशाह है जो ज़रूरत भर गल्ला लोगों को दे रहा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने 10 बेटों को भेजा कि जाओ गल्ला ले आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को देखा तो पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं पहचाना कि एक छोटे से बच्चे की शक्ल में उन्होंने कुएं में डाला था और ये समझ लिया था कि अब ये लड़का तो इस कुएं में ख़त्म हो जाएगा और ये कुआं उसकी कब्र साबित होगा। लिहाजा उनका जहन तो मुंतकिल नहीं हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहचान के कहते हैं कि तुम कितने भाई हो? तो वो कहते हैं हम 11 भाई हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 10 क्यों आए, 11वां क्यों ना आया? तो कहा कि नहीं, अब्बा उसको छोड़ते नहीं हैं, बूढ़े हैं, अपने करीब रखते हैं। कहा नहीं, आइंदा गल्ला लेने के लिए आओ तो सारे भाई आओ तो गल्ला मिलेगा। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गल्ला भी उनको दिलवा दिया, और जो कीमत थी वो कीमत भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके गल्ले में रखवा दिए। वो मुल्क शाम वापस जाते हैं और थैले खोले गए, गल्ले के साथ कीमत भी वापस मिल गई। मारे खुशी के हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सामने बड़ी तारीफ़ उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। 1 साल गुज़र गया, फिर गल्ला खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, और जब फिर जाने का मौका हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बार आप हमारे छोटे भाई को साथ ज़रूर कर दें। पहले तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को ताअम्मुल हुआ, बाद में राज़ी हो गए। बिन्यामीन भी इस काफ़िले में थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को एक बहाने से अपने साथ रोका और भाइयों से कहा कि तुम वापस जाओ गल्ला लेकर। सबसे बड़े भाई ने कहा कि अगर छोटे भाई को यहाँ रोक लिया जाए तो मैं अब्बा को क्या मुँह दिखाऊँगा, लिहाजा वो भी मिस्र में रुक गए। और बाकी भाई हज़रत याक़ूब के पास पहुँचे और कहा कि अब्बा, चूँकि आपका छोटा बेटा चोर साबित हुआ इसीलिए रोक लिया गया। एक वाक़या है जिसकी तफसील यहाँ नहीं बयान की जा सकती। हज़रत याक़ूब को अपनी तरबियत पर एतमाद था। कहा कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो गलत है, लेकिन मैं अल्लाह पर सब्र करता हूँ, अल्लाह के साथ मैं सब्र का मामला करता हूँ। चुनाचे फिर 1 साल गुज़रा। खाने पीने की किल्लत, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सेहत धीरे धीरे ख़राब हो रही है, बीनाई जाती रही, आँख वो आपने अपनी बीनाई खो दी और रो रो के हज़रत यूसुफ़ को याद करते थे। 3 बेटे आपकी निगाहों से ओझल हो चुके थे, घर के हालात बड़े ख़राब हो चुके थे। लिहाजा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फिर अपने साहिबज़ादों को भेजा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के साहिबज़ादे लंबा सफ़र करके आते हैं। वो टूटे हुए, बिखरे हुए, थके हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आके कहते हैं कि ए हुज़ूर बादशाह सलामत, हम बिल्कुल बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, घर में फ़क़्र व फ़ाक़ा है, वालिद साहब बूढ़े हो चुके हैं, पीराना साली की आखिरी हद को पहुँच चुके हैं। हमारे साथ आप खैर सगाली का मामला फ़रमाएँ, हम पे कुछ सदक़ा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतसद्दिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला सदक़ा करने वालों को पसंद करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज़ सुना कि नबी ज़ादे और हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के परपोते वो सदक़ा मांग रहे हैं तो तबीयत भर गई। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस दिन को याद करो जब तुमने यूसुफ़ के साथ एक ख़ास मामला किया था। उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा बेशक आप ही यूसुफ़ होंगे, क्योंकि यूसुफ़ और हमारे सिवा कोई इस मामले से वाकिफ़ नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं यूसुफ़ हूँ, लिहाजा जाओ वालिद साहब को भी ले आओ, वालदा को भी ले आओ, बिन्यामीन भी यहाँ हैं, बड़े बड़े भाई भी यहाँ हैं, हम सब मिलेंगे। चुनाचे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास जब ये भाई पहुँचते हैं तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि अब ये सठिया गए हैं, यूसुफ़ यूसुफ़ करते रहते हैं, मरते दम तक यही कहते रहेंगे कि अचानक खुशखबरी देने वाले ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को हज़रत याक़ूब की आँखों से लगाया। कुर्ते का लगना था कि बीनाई लौट कर आई। हज़रत याक़ूब ने कहा कि मुझे यकीन था अल्लाह की ज़ात से कि वो मेरे बेटे को लौटाएगा। और सब के सब मुल्क मिस्र पहुँचते हैं।
حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں استقبال ہوتا ہے اور سب حضرت یوسف علیہ السلام کو صف بستہ سلام بجا لاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہی وہ خواب تھا جو بچپن میں نے دیکھا تھا، آج وہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک اور حکومت کی شان و شوکت کے عروج کو پہنچ چکے اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے سارے افراد بھی آپ سے مل چکے، تو پھر تنہا ہو کر یکسو ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار زندگی میں بھی تو نے بہت کچھ عنایت کیا، خاتمہ بالخیر بھی فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن۔ اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر، اس کے مطالبات پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیے آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ دیجیے اجازت اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔